اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز کے زیر نگرانی آپ کی خدمت میں یہ نیا ایپیسوڈ قرآن کریم کا پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات حاصل کریں۔ اس راہ میں ہم نے ایک کوشش کی ہے اور خدا سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کوشش میں پروردگار عالم کامیاب کریں۔ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، جسے اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے اور جو تمام کتابوں کی سید و سردار ہے، جس کا دیکھنا اور پڑھنا اور سننا سب عبادت ہے، اسی قرآن کریم کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوال کے ذریعے سے علم کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کریں۔ اسی کوشش کی آج ایک پہل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم قرآن کریم کے بارے میں کچھ سوالات پیش کرتے ہیں اور اسی ویڈیو میں آگے ان تمام سوالات کا جواب بھی موجود ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تمام کتابوں کی سید و سردار کون سی کتاب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے؟ تیسرا سوال ہے آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور صحیفے کتنے ہیں؟ چوتھا سوال ہے موجب تقرب الہی کون سا ذکر ہے؟ پانچواں سوال ہے اطمینان قلب کس میں ہے؟ چھٹا سوال ہے قرآن کریم میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ ساتواں سوال ہے قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ اور آٹھواں سوال ہے مکی اور مدنی سورے کیا ہیں اور کتنے سورے مکی ہیں اور کتنے سورے مدنی ہیں؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آگے دیکھیں اور اس میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ہمارا ایپیسوڈ قرآن کریم کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں اگر آپ اس میں شیئر کرنا چاہیں تو اسے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان والوں اور جان پہچان والوں کو یہ ہمارا ویڈیو فارورڈ کریں۔ اس سے کیا ہے اسلامی تعلیمات جو ہے کہ نشر و اشاعت ہوگی اور لوگ قرآن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کریں گے۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم بذات خود کتاب کی عظمت کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اس کا رتبہ و مرتبہ کیا ہے۔ تو آج قرآن کریم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم تمام کتب کی سید و سردار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، تمام کتابوں کی سید و سردار اور لیڈر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، یعنی قرآن کریم میں تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسے قیامت تک کے لیے معجزہ بنایا ہے، اسے تمام کتابوں کا سید و سردار بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، تو اس میں ہر چیز کا ذکر مل جائے گا۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، قرآن کریم یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ جیسا کہ مشہور یہ ہے کہ آسمانی کتابیں چار ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے ہیں جن کی تعداد 100 سے اوپر بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اشارے دیے ہیں، صحف ابراہیم اور موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام کتابوں میں یہ آخری کتاب ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا موجب تقرب الہی ہے،
موجب تقرب الہی کا مطلب ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس پہ آپ عمل کریں۔ قرآن کریم جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے، جو معجزہ ہے، جو سید و سردار ہے، جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، جو آخری آسمانی کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا، سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا سبب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے قریب ہوں گے۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ میں رکھتا ہوں قربتاً اللہ، صدقہ میں دیتا ہوں قربتاً اللہ، نیک کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ قربتاً اللہ کی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا یہ سبب ہوگا کہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ باعث اطمینان قلب ہے۔ انسان اگر قرآن کریم پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوگا۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، یہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں اتارا ہے۔ قرآن میں کل 114 سورتیں ہیں اور 6236 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں 6236 ہیں، جبکہ مشہور یہ ہے کہ 6666 ہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اگر شمار کریں گی، اگر آپ تمام خواہران کو وقت ہو تو قرآن کریم میں سرچ کریں، قرآن کریم کا پیج کھولیں، اس پہ سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ آل عمران دیکھیں، نساء دیکھیں، اس کے آخر میں دیکھیں آیتیں کتنی ہیں۔ اگر تمام آیتوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو 6236 ہوں گی۔ اور حدیث حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں 6236 ہیں، لیکن ابھی بھی بعض کتابوں میں 6666 ہی لکھا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو قرآن کریم میں کل 114 سورتیں ہیں اور 6236 آیتیں ہیں، جن میں سے 87 یعنی 87 سورتیں جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں اور وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 سورے یعنی 27 سورے جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم جو 114 سورتوں میں ہے، جو 6236 آیتیں ہیں، ان میں سے 87 آیت مکی ہے اور 27 آیت مدنی ہے۔ قرآن 2 جگہوں پہ نازل ہوا ہے، مکے میں اور مدینے میں۔ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا ہے۔ تو اس کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ اس کی صورتیں 2 طرح کی ہیں، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی سورے کہا جاتا ہے۔